پچھلے کئی لیکچرز کے دوران میں نے آپ سے فورس کی بات کی ہے. فورس وہ شے ہے جو کسی جسم میں ایکسلریشن پیدا کرتی ہے. فورس جتنی زیادہ ہوگی اس جسم کی ایکسلریشن بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگی. اس کی میں نے کچھ مثالیں بھی آپ کو دیں، خصوصاً کشش ثقل یا گریوٹی کی. گریوٹی وہ فورس ہے جو ہر شے کو زمین کی طرف کھینچتی ہے، اور گریوٹی موجود ہوتی ہے جب دو بھاری اجسام ہوتے ہیں. تو گریوٹی ایک فنڈامنٹل فورس ہے، مگر میں نے دوسری فورسز کا بھی تذکرہ کیا، خصوصاً رگڑ کی فورس یا فرکشن. اب فرکشن ایک فنڈامنٹل فورس نہیں ہے. یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ چارجز کے درمیان کشش ہوتی ہے اور یہ برقی طاقت ہے. آج کا لیکچر برقی طاقت اور خصوصاً الیکٹروسٹیٹکس کے اوپر ہوگا. الیکٹروسٹیٹکس سے مطلب یہ کہ جب چارجز کھڑے ہوتے ہیں، ساکن ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ دس از اے سچویشن ویئر دیر از اسٹیٹک چارجز، اسٹیٹک الیکٹریسٹی. برقی طاقتوں کا علم انسان کو تو قدیم زمانوں سے ہے، اور یہ آپ کے مشاہدے میں بھی ہے. مثلا جب سردیوں کا زمانہ ہوتا ہے اور بال کنگھی کرتے ہیں تو کنگھی رگڑنے سے آپ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اسی کنگھی کو کاغذ کے ٹکڑوں کے نزدیک پہنچائیں تو کاغذ کے ٹکڑے اوپر اٹھتے ہیں اس کی طرف. یہ تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. تو ادھر میں سب سے پہلے کاغذ کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناؤں گا. اور اب کنگھی کو رگڑوں گا اپنے کوٹ کے ساتھ. اب دیکھیے یقیناً کوئی وجہ ہوگی کہ کنگھی کاغذ کے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اس سے پہلے چلیے یہی چیز ایک اور مٹیریل کے ساتھ دیکھتے ہیں. یہاں پر ایک شیشے کا راڈ ہے، اور دوبارہ سے میں کوٹ کے ساتھ کنگھی کو رگڑتا ہوں. اب دیکھیے یہ کنگھی اس کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے. تو کیا برقی طاقت ہمیشہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے؟ اب یہ دیکھیے ایک اور تجربے سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک کنگھی ہے، اسی کی طرح ہے، رنگ مختلف ہے. اب میں پہلی والی کنگھی کو بھی رگڑتا ہوں. اور اب دیکھیں یہ اس کو دھکیل رہی ہے. گویا کہ برقی طاقت اٹریکٹیو بھی ہو سکتی ہے اور ریپلسو بھی. آج ہم جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. دو مختلف چارجز ہیں، نیگیٹو اور پازیٹو. کون سی نیگیٹو ہے کون سی پازیٹو ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. نیگیٹو کو ریپیل کرتی ہے، دور دھکیلتی ہے. پازیٹو کو دور دھکیلتی ہے. لیکن نیگیٹو اور پازیٹو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اور یہ چارجز آتے کہاں سے ہیں؟ اب اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن مختصر یہ کہ چارج کے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں اور وہ چارج الیکٹران کے اوپر موجود ہوتے ہیں. ایک الیکٹران کے اوپر چارج ہوتا ہے، اور الیکٹرانز کو ہم بائی کنونشن نیگیٹو کہتے ہیں. اب اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم الیکٹران کو پازیٹو کہہ سکتے تھے؟ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ایک کنونشن، ایک روایت یہ بنی ہے کہ الیکٹران کو ہم مائنس چارج کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، اور جو پروٹون ہے ایٹم کے اندر اس کو پھر ہم پازیٹو کہتے ہیں. تو
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے مائنس کس کو کہا پلس کس کو کہا، لیکن ایک دفعہ آپ نے یہ کہہ دیا، یہ طے کر لیا کہ الیکٹران نیگیٹو ہے، تو پھر پروٹون کو پازیٹیو کہنا ضروری بن جاتا ہے۔ جب ہم دو مٹیریلز کو آپس میں رگڑتے ہیں تو ایک پازیٹیو ہو جاتا ہے، دوسرا نیگیٹو، تو کیا ہم یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ کون سا نیگیٹو ہوگا اور کون سا پازیٹیو؟ نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس واسطے کہ ہمیں یہ پروسیس سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے چارج سیپریشن ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر مٹیریل میں مالیکیولز اور ایٹمز ہوتے ہیں۔ جب رگڑ ہوتی ہے تو رگڑ سے الیکٹران ایک مٹیریل سے نکل کر دوسرے مٹیریل میں جاتا ہے، اس مٹیریل میں جاتا ہے جہاں اس کو زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے اور جہاں وہ اپنی انرجی کو کم کر سکتا ہے۔ اب مٹیریلز کیونکہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، اس واسطے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اگر آپ ریشم کو رگڑیں کاٹن کے اوپر تو الیکٹران کہاں سے کہاں جائے گا، لیکن یہ ان پرنسپل کیلکولیٹ ہو سکتا ہے۔ اب میں مختلف مٹیریلز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ مختلف مٹیریلز میں الیکٹرانز کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کنڈکٹرز۔ ایک کنڈکٹر کے اندر الیکٹرانز کی خوب کثرت ہوتی ہے۔ وہاں ایک سینٹی میٹر، ایک کیوبک سینٹی میٹر اگر آپ لیں تو اس میں 10⁻23 10⁻26 ایسے الیکٹرانز آپ کو ملیں گے جو اویلیبل ہیں فار کنڈکشن۔ مطلب یہ کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو الیکٹران یہاں سے یہاں بآسانی جا سکتا ہے بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ تو کنڈکٹرز کنڈکٹ الیکٹریسٹی، مطلب یہ کہ ان میں سے الیکٹرانز بآسانی گزر سکتے ہیں۔ دھاتوں میں سے الیکٹرانز کا گزر بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، لہٰذا میٹلز کنڈکٹرز ہوتے ہیں۔ لیکن صرف میٹلز ہی نہیں، اگر آپ سوڈیم کلورائڈ یعنی کہ عام نمک کو پانی میں گھولیں تو وہ پانی بھی کنڈکٹر بن جاتا ہے، اس واسطے کہ سوڈیم کلورائڈ میں دو علیحدہ قسم کے ایٹمز ہیں، سوڈیم اور کلورین۔ تو سوڈیم پازیٹیولی چارجڈ ہوتا ہے، کلورین نیگیٹیولی چارج۔ جب پانی کے اندر یہ ایٹمز موجود ہوتے ہیں یا آئنز موجود ہوتے ہیں تو ایک اس طرف چلا جاتا ہے، دوسرا اس کی مخالف سمت جاتا ہے، اور اس طرح سے چارجز کا فلو ہونا ممکن ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کئی ایسے مٹیریلز ہیں، مثلا پلاسٹک ہے یا لکڑی ہے یا سادہ پانی ہے، صاف پانی ہے، جن میں سے بجلی کا گزرنا یا برقی الیکٹرانز کا گزرنا ممکن نہیں ہے، اس واسطے کہ الیکٹرانز ان ایٹمز کے اوپر قید ہوتے ہیں۔ ایک ایٹم سے یا ایک مالیکیول سے دوسرے مالیکیول تک پہنچنا ان کے لیے ممکن نہیں، بہت زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے۔ تو ایسے مٹیریلز کو انسولیٹرز کہتے ہیں۔ اب کنڈکٹرز اور انسولیٹرز کے درمیان ایک اور مٹیریل ہے جس کو سیمی کنڈکٹرز کہتے ہیں۔ سیمی کنڈکٹرز میں ایسے الیکٹرانز کی تعداد بہت کم ہے جو کنڈکشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہاں، سیمی کنڈکٹر کے اندر الیکٹران ضرور ہوتے ہیں، لیکن ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم تک ان کا پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن جب کوئی امپیورٹی اس میں شامل کی جاتی ہے یا جب روشنی اس سیمی کنڈکٹر کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو اچانک الیکٹرانز کی تعداد میں ایک اضافہ ہوتا ہے۔ سیمی کنڈکٹرز کی، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، بہت زیادہ اہمیت بنتی ہے، کیونکہ انہی سے ٹرانزسٹر بنتے ہیں، اور کمپیوٹر کے اندر جو انٹیگریٹڈ سرکٹس ہیں وہ بھی سلیکان کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دو اہم سیمی کنڈکٹرز ہیں، سلیکان اور جرمینیم، اور سلیکان خاص طور پہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے سیمی کنڈکٹر سرکٹس فیبریکیٹ کرنے کے واسطے۔ جب ہم نے گریوٹی یا کشش ثقل کی بات کی تھی، اس وقت یہ دیکھا تھا کہ دو پوائنٹ ماسز اگر ہوں تو ان کے درمیان ایک کشش ہے اور اس کی مقدار m1 m2 m2 ڈیوائڈیڈ بائی دا ڈسٹینس بٹوین دیم اسکوائرڈ۔ ایک اسی طرح کا لا ہے چارجز کے مابین جو سب سے پہلے کولوم نے دریافت کیا تھا۔
آج سے کوئی 200 سال پہلے. کولمز لا کے مطابق دو چارجز کے درمیان فورس پازیٹیو ہوگی اگر یہ ایک ہی قسم کے ہو، اور نیگیٹو ہوگی اگر یہ مختلف قسموں کے ہوں. اور اس کی مقدار، فورس کی مقدار ہوگی چارج آف ون انٹو چارج آف دی ادر ڈیوائڈیڈ بائی دا اسکوائر آف دا ڈسٹینس بٹوین دم. یہ کولمز لا کہلاتا. اور اس کے آگے ایک پروپورشنالٹی کانسٹنٹ لگانا ضروری ہے. دیکھیں کہ اگر ہم F ایکولز Q1 انٹو Q2 اوور R اسکوائر لکھتے یہ ممکن ہوتا، لیکن اس کے آگے عموماً ایک کانسٹنٹ لگایا جاتا ہے تاکہ جو دیگر فارمولاز بنتے ہیں وہ زیادہ آسان ہوں. تو آپ کے سامنے کولمز لا کی شکل اس وقت موجود ہے جو MKS یونٹس میں ہیں. تو یہاں پر F از اکول ٹو K انٹو Q1 Q2 ڈیوائڈیڈ بائی R اسکوائر. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ Q ہے کیا؟ تو اس کے ہمیں سب سے پہلے یونٹس ڈیفائن کرنے ہوں گے، اور MKS نظام میں یہ یونٹ کولوم ہے. چارج کو ہم کولومز میں ناپتے ہیں. تو 1 کولوم از دی چارج آف سو مینی الیکٹرانس، جتنے بھی ہوں 10 ٹو دا پاور 16، مجھے اس وقت ٹھیک یاد نہیں ہے. بہرحال ایک کولوم اتنے الیکٹرانس کے چارج کے برابر ہے. جب ہم کوئی فارمولا لکھتے ہیں تو ڈائمینشنز لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ برابر ہوتے ہیں. اس فارمولے کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اگر لیفٹ سائڈ پر فورس ہے تو فورس کے ڈائمینشنز ہیں m انٹو ایل انٹو ٹی ٹو دا پاور -2. تو رائٹ سائڈ کے بھی ظاہر ہے کہ وہی ہونے چاہیے. اگر ہم نے فورس کو یوں لکھا K انٹو Q1 Q2 اوور R اسکوائر، تو ظاہر ہے کہ پھر K کے خاص ڈائمینشنز ہونے چاہیے، اینڈ دوز آر فورس انٹو لینتھ اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی دی ڈائمینشن آف دا چارج اسکوائر. ادھر ہم نے چونکہ چارج کے یونٹس کولوم رکھے ہیں تو K کی ویلیو پھر کچھ اس طرح بنتی ہے 8.99 ٹائمس 10 ٹو دا پاور 9 نیوٹن میٹر اسکوائرڈ اوور کولومز اسکوائرڈ. اور آخر میں جو شکل بنتی ہے کولومز لا کی وہ ہے Q1 Q2 اوور R اسکوائرڈ انٹو 1 اوور 4 پائی ایپسیلون ناٹ. اب آپ اس بات سے پریشان نہ ہو کہ یہ 4 پائی ایپسیلون ناٹ کہاں سے آیا. اگر آپ CGS یونٹس استعمال کرتے تو وہ 4 پائی ای ناٹ کا فیکٹر بھی نہ ہوتا، لیکن چونکہ ہم نے کمٹ کر لیا ہے MKS سسٹم کے ساتھ تو اسی لیے میں یہ 1 اوور 4 پائی ایپسیلون ناٹ رکھوں گا باقی لیکچرز میں بھی. اگر ہم اس کو ویکٹر فارم میں لکھیں تو یہ دیکھیں کہ دو چارجز کے درمیان جو فورس ہے وہ along the unit vector pointing from 1 to 2 اور from 2 to 1 کے برابر ہے. یونٹ ویکٹر کا مطلب آپ جانتے ہیں، it is a vector which has got unit length، اس کی لمبائی ایک ہے، ایک یونٹ ہے. لہٰذا ہم کولومز لا کو یونٹ ویکٹرز میں جب لکھتے ہیں تو F12 is equal to Q1 Q2 over R12 squared into the unit vector R12. اب اس کو آپ یوں پڑھیں، this is the force exerted on 1 due to 2. اس کے برعکس F21 is the force exerted on 2 because of 1. اور اس میں فرق صرف یونٹ ویکٹر کا ہے. ایک یونٹ ویکٹر 1 سے 2 تک جاتا ہے، دوسرا یونٹ ویکٹر 2 سے 1 تک جاتا. اگر کئی چارجز ہوں، میرا مطلب یہ کہ آپ ایک چارج یہاں رکھتے ہیں اور اس کے ارد گرد کئی دوسرے چارجز ہیں، تو پھر اس چارج کے اوپر تمام دوسرے چارجز کا ایفیکٹ ہوگا اور آپ فورسز کو ایڈ کرتے چلے جائیں گے. سو دا فورس آن چارج نمبر 1 از ڈیو ٹو فورس فرام چارج نمبر 2 + 3 + 4 وغیرہ وغیرہ. چارج کی ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی ایک کم سے کم مقدار ہوتی ہے. چارج آف دی الیکٹران وہ چارج ہے جس سے کم چارج آج تک نہیں پایا گیا. ہاں، پروٹون کا بھی اتنا ہی چارج ہے لیکن وہ پازیٹیو ہے، مگر جو مقدار ہے اس مقدار سے
کبھی کم نہیں دیکھا گیا. اب اس سے زیادہ تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی سا میٹل دیکھیں تو اس کا ٹوٹل چارج جو ہے وہ 10⁻20 آف دا چارج آف دی الیکٹران ہو سکتا ہے. گویا کہ اوپر کی کوئی لمٹ نہیں ہے لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتا. اس کو کوانٹائزیشن آف الیکٹرک چارج کہتے ہیں. ایک اور دلچسپ بات یہ کہ نیوٹران اور پروٹون کے اندر کچھ ایسے باریک ذرات ہیں جن کو کوارکس کہا جاتا ہے اور یہ فریکشنلی چارجڈ ہیں. مطلب یہ کہ ایک پروٹون کو اگر آپ لیں تو اس کے اندر 3 کوارکس موجود ہوتے ہیں, 2 یو کوارکس اور 1 ڈی کوارک. یو کوارک کی پہچان یہ ہے کہ اس کا چارج 2/3 آف دا چارج آف دا پروٹون ہے, اور ڈی کوارک کی پہچان ہے کہ اٹ ہیز چارج -1/3 آف دا چارج آف دا پروٹون. تو اگر آپ ان کو ایڈ کریں 2/3 + 2/3 -1/3 تو یہ چارج آف دا پروٹون کے برابر بنتا ہے. اور نیوٹران کے اندر 2 ڈی کوارکس ہیں اور 1 یو کوارک. تو -1/3 -1/3 + 2/3 یہ 0 بنا, اور آپ جانتے ہیں کہ نیوٹران نیوٹرل ہی ہوتا ہے. چارجز نہ تو کریٹ ہوتے ہیں نہ ہی ان کو آپ ختم کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ چارج از کنسروڈ. اب بہت سے ریئیکشنز ہوتے ہیں پارٹیکلز کے درمیان, اور یہ دیکھا جاتا ہے ہمیشہ کہ جتنا چارج پہلے تھا اتنا ہی بعد میں رہتا ہے. مثال کے طور پہ کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں, تو کیمیکل ریئیکشنز میں اگر ایک پازیٹیو آئن اور ایک نیگیٹو آئن آپس میں کولائڈ کرتے ہیں تو اس سے پھر ایک نیوٹرل چارج ایکولز 0 مالیکیول پیدا ہوتا ہے. یا اگر آپ اور بیسکس کی طرف جائیں تو جب ایلیمنٹری پارٹیکلز آپس میں ٹکراتے ہیں تو مثال کے طور پر ایک پازیٹیو الیکٹران یا پازیٹران جب الیکٹران کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس سے ایک فوٹون نکلتا ہے. فوٹون یعنی کہ پارٹیکل آف لائٹ جس کا کوئی چارج نہیں ہے. اس کو ہم ایکویشن کی فارم میں یوں لکھتے ہیں کہ E+ + E- goes to 2 گاماز, گاما پلس گاما. گاما سے مطلب یہاں پر فوٹون. اور اسی طرح اگر آپ ایک پارٹیکل کو دیکھیں جو پایون کہلاتا ہے تو وہ پایون بھی 2 فوٹونز میں تبدیل ہو جاتا ہے. اٹ ڈیکیز انٹو 2 فوٹونز. تو لیفٹ سائڈ پر 0 چارج ہے اور رائٹ سائڈ پر بھی 0 چارج ہے. اور اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں کیمیکل ریئیکشنز میں, ایلیمنٹری پارٹیکل ریئیکشنز میں. اور جہاں جہاں چارجز آپس میں ٹکراتے ہیں تو جتنی مقدار شروع میں تھی اتنی ہی بعد میں رہتی ہے. برقی طاقتوں کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ہے فیلڈ, یا جس کو ہم میدان بھی کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ اگر کوئی ماس کسی جگہ پر موجود ہو تو اس کے اوپر ایک گریویٹیشنل فورس عمل کرتی ہے اور وہ اسی کے نتیجے میں نیچے گرتا ہے. اگر آپ زمین کی سطح کے نزدیک ہوں تو پھر یہ فورس زیادہ ہوتی ہے, اگر آپ دور خلا میں چلے جائیں تو یہ فورس کم ہو جاتی ہے. لیکن جہاں بھی آپ موجود ہوں گے دیر ول بی اے گریویٹیشنل فورس ایکٹنگ آن دیٹ ماس. یہ گریویٹیشنل فورس فنکشن آف ڈسٹینس ہے, ڈسٹینس فرام دا سینٹر آف دی ارتھ. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک گریویٹیشنل فیلڈ موجود ہے. تو اب میں فیلڈز کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. A field is a function of position and time. فنکشن کا مطلب آپ کو یاد ہوگا, فنکشن میں یہ ہے کہ آپ کوئی ان پٹ ڈالتے ہیں اور کوئی آؤٹ پٹ اس کے نتیجے میں آپ کو ملتا ہے. اب ایک مثال فیلڈ کی میں یہ دیتا ہوں. ایک تھرمومیٹر آپ لیتے ہیں اور مختلف جگہوں پر آپ ٹیمپریچر ناپتے ہیں. تو کہیں پر آپ کو ٹیمپریچر کم ملا, کہیں پر زیادہ ملا, پھر زیادہ ملا, پھر کم ملا وغیرہ. تو T is a function of X, Y, Z and the time at which you measure. اس واسطے کہ ہو سکتا ہے کہ موسم بدل جائے, یہاں کچھ ٹیمپریچر تھا, کچھ دیر کے بعد کچھ اور ہو جائے.
یہ ایک مثال بنی اسکیلر فیلڈ کی. اسکیلر اس واسطے کہ ٹیمپریچر کا تو اپنا کوئی ڈائریکشن ہوتا نہیں ہے. ٹیمپریچر از جسٹ اے سمپل نمبر. یہاں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور وہاں پر 30 ہے. یہ اس پوائنٹ پہ ہے, وہ اس پوائنٹ پہ ہے. تو ٹی آف ایکس وائی زیڈ اینڈ ٹائم. اسی طرح آپ کثافت یا ڈینسٹی کو ایک فیلڈ تصور کر سکتے ہیں. ڈینسٹی, ہوا کی ڈینسٹی مثال کے طور پر ادھر کچھ ہے, ادھر کچھ اور ہے, ادھر کچھ اور ہے. یہ باتیں تو اب واضح ہو گئیں اسکیلر فیلڈ کے لیے. اسی طرح سے ہم ویکٹر فیلڈ کا کانسیپٹ انوینٹ کرتے ہیں. ویکٹر فیلڈ از اے ویکٹر ایٹ ایچ پوائنٹ ان اسپیس اینڈ ٹائم. اب اس کی ایک بہترین مثال گنے کا کھیت ہے. آپ گنوں کو ویکٹر سمجھیں تو یہاں پر ایک گنا ہے, وہ اس سمت میں ہے, اس لمبائی کا. آپ ادھر گئے تو ایک چھوٹا گنا ملا, وہ ذرا ٹیڑھا ہے, اس سمت میں ہے, اس لمبائی کا. تو گنوں کی لمبائی اور گنوں کا ڈائریکشن وہ ایک ویکٹر فیلڈ بناتا ہے. اب اور مثالیں اس کی, ونڈ ویلوسٹی. ہوا کسی جگہ پر ایک سمت میں چل رہی ہے اور ایک مخصوص وقت کے اوپر. تو ادھر آپ کو 3 نمبرز بتانے کی ضرورت ہے کہ اس ہوا کا رخ کس طرف ہے, یعنی کہ اس کا ایکس کمپوننٹ, وائی کمپوننٹ, زیڈ کمپوننٹ. 3 کمپوننٹس آپ نے یہ دے دیے اور پھر یہ کہ کس وقت پہ. تو یہاں پر وی ایکس, وی وائی, وی زیڈ, جب یہ تینوں کوانٹیٹیز آپ بتا چکے ہوں گے تو اس وقت یہ ویکٹر فیلڈ اسپیسیفائی ہو گیا ہوگا. ویکٹر فیلڈز کی تو میں نے ایک جنرل ڈیفینیشن آپ کو دی ہے, وہ میں پھر دہراتا ہوں کہ ہر پوائنٹ کے اوپر اور ہر وقت پہ ایک ویکٹر ڈیفائن ہوتا ہے. لیکن اب میں ایک خاص ویکٹر فیلڈ کی طرف آتا ہوں, دی الیکٹرک فیلڈ. اگر آپ ایک چھوٹا چارج اس فیلڈ میں رکھیں تو اس کے اوپر ایک فورس عمل کرے گی اور اس فورس کی ویلیو ہوگی چارج ملٹیپلائڈ بائی دی الیکٹرک فیلڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ. یا اس کو اگر آپ ڈیفینیشن کے طور پہ لکھنا چاہیں, ویکٹر ای از اکول ٹو دا فورس ایکٹنگ آن دا چارج ڈیوائڈیڈ بائی دی ویلیو آف دا چارج. تو اگر ایک یہ یونٹ چارج ہو تو پھر الیکٹرک فیلڈ اور فورس دونوں برابر ہوتے ہیں. لہذا یہاں پر ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ کی پہچان ہے. جہاں الیکٹرک فیلڈ موجود ہے وہاں ایک فورس عمل کرے گی اس چارج کے اوپر جو آپ نے اس فیلڈ کے اندر رکھا. اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکٹرک فیلڈ ڈسٹرب ہو جب ہم وہ چارج وہاں رکھیں. تو اس واسطے چلیے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے نہایت ہی چھوٹا چارج اس مقام کے اوپر رکھا جہاں ہم الیکٹرک فیلڈ میجر کرنا چاہتے ہیں یا اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں. سو لیٹس کال اٹ این انفینیٹیسمل چارج, اے ٹیسٹ چارج. ٹیسٹ کرنے کے واسطے ہم نے اس کو وہاں پہ رکھا. الیکٹرک فیلڈ کی لائنز بنتی ہیں. لائنز اس واسطے کہ اس کی ایک خاص سمت ہے. اگر آپ وہاں پر ایک ٹیسٹ چارج رکھیں تو فورس اسی سمت میں ہوگی. الیکٹرک فیلڈ کی جو لائنز ہیں وہ ایک چارج سے شروع ہوتی ہیں, پازیٹیو چارج سے شروع ہوتی ہیں اور نیگیٹو چارج میں وہ آ کر ختم ہوتی ہیں. فرض کیجئے کہ آپ نے 2 پازیٹیو چارجز رکھے ہوں, تو ایک چارج یہاں اور دوسرا چارج یہاں. اب اس کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ کا ایک مخصوص پیٹرن بنتا ہے. یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز جو بنتی ہیں ان کا ہم یوں علم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک ٹیسٹ چارج کہیں پر رکھیں تو اس ٹیسٹ چارج کے اوپر ایک فورس عمل کرے گی. وہ فورس میجر کر کے ہم الیکٹرک فیلڈ لائنز کی شکل و صورت نکال سکتے ہیں. The number of lines leaving or entering gives the amount of charge. اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا. یہ دیکھیں کہ اگر ایک چھوٹا چارج کسی جگہ کے اوپر رکھا جائے تو اس میں سے کم لائنز, الیکٹرک فیلڈ لائنز باہر نکلیں گی, اور اگر ایک بڑا چارج رکھا جائے تو بہت زیادہ الیکٹرک فیلڈ کی لائنز باہر نکلیں گی. گویا کہ جتنی زیادہ لائنز ہوں گی یا لائنز کی ڈینسٹی جتنی زیادہ ہوگی,
الیکٹرک فیلڈ کی انٹینسٹی بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگی. اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, ڈائریکشن آف دی الیکٹرک فیلڈ از گیون بائی دی ٹینجنٹ ٹو دا لائنز آف الیکٹرک فورس. اگر دو ایک جیسے چارجز رکھے جائیں تو پھر الیکٹرک فیلڈ کی لائنز کی شکل و صورت یوں ہوگی, اور اگر مختلف رکھے جائیں تو پھر اس طرح کی ہوگی. اگر آپ دو پلیٹس کے اوپر چارجز رکھیں, ایک پہ پازیٹیو چارج دوسرے پہ نیگیٹو چارج, تو پھر الیکٹرک فیلڈ کی لائنز پازیٹیو سے شروع ہو کر نیگیٹو پر ختم ہوں گی اور یہ پیرالل ہوں گی. اگر ایک پلیٹ اور رنگ کو چارج کیا جائے تو وہاں پر ایک نان یونیفارم الیکٹرک فیلڈ پیدا ہوگی, اور اس رنگ کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی الیکٹرک فیلڈ نہیں ہے, لیکن باہر کہیں زیادہ ہے اور کہیں کم ہے. اب الیکٹرک فیلڈ کی مقدار مختلف سچویشنز میں مختلف ہوتی ہے. اگر آپ ایک ایٹم کے اندر دیکھیں تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی, لیکن بہت زیادہ یا بہت کم سے پہلے ہمیں یونٹس کی بات کرنا ہوگی. الیکٹرک فیلڈ کے یونٹس یہاں سے آتے ہیں کہ F از اکول ٹو Q انٹو E. لیفٹ سائڈ پر فورس ہے جو ہم نیوٹنز میں میجر کرتے ہیں, اور رائٹ سائڈ پر E ہے جو کولمز میں ناپا جاتا ہے. لہٰذا یہاں سے الیکٹرک فیلڈ کے یونٹس بنتے ہیں نیوٹنز پر کولم. اب میں آپ کو کچھ اندازہ دینا چاہتا ہوں کہ الیکٹرک فیلڈ کی انٹینسٹیز مختلف مقامات پہ اور مختلف سچویشنز میں اندازاً کتنی ہوتی ہے. اگر آپ ایک ایٹم کے اندر جھانک کر دیکھیں تو وہاں آپ کو الیکٹرک فیلڈ کی انٹینسٹی لگ بھگ 10 ٹو دا پاور 11 نیوٹنز پر کولم ملے گی. وہ اس لیے کہ ایک ایٹم کے مرکز میں پروٹونز ہیں اور باہر الیکٹرونز ہیں. یہ ایک حد تک تو ایک دوسرے کو کینسل کرتے ہیں, لیکن اگر آپ پروٹونز کے زیادہ قریب ہوں, مطلب یہ کہ اگر نیوکلیس کے زیادہ قریب ہوں تو وہاں آپ کو پازیٹیو کا زیادہ اثر دکھائی دے گا, اگر آپ الیکٹرونز کے نزدیک ہوں تو وہاں الیکٹرونز کا. لیکن آن دی ایوریج جو انٹینسٹی آپ کو دکھائی دے گی دیٹ ول بی آف دی آرڈر آف 10 ٹو دا پاور 11 نیوٹنز پر کولم. ٹیلی ویژن ٹیوب کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. اس کے اسکرین کے اوپر ایک مٹیریل ہے جس کو فاسفر کہتے ہیں, اور اس فاسفر کو الیکٹرونز جا کے ہٹ کرتے ہیں. اسے جب ٹکراتے ہیں تو فاسفر میں سے شعاعیں نکلتی ہیں, اور ان شعاؤں کو ہم دیکھتے ہیں, اور اس طرح سے ایک تصویر آپ کے سامنے آتی ہے. اب یہ الیکٹرون اسکرین کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اسکرین پازیٹیو رکھا جاتا ہے اور وہاں پر ایک الیکٹرک فیلڈ موجود ہے. اس فیلڈ کی انٹینسٹی لگ بھگ 10 ٹو دا پاور 5 نیوٹنز پر کولم ہے. یہ دیکھیں کہ ایٹم کے اندر جو انٹینسٹی ہے اس سے تو یہ کئی لاکھوں کئی کروڑوں گنا کم ہے. الیکٹرک فیلڈز اور مقامات پہ اور سچویشنز میں بھی ہیں. اگر آپ باہر جا کے کھڑے ہو جائیں کسی میدان میں, اور آپ کے پاس ایک اگر میٹر ہوتا جو الیکٹرک فیلڈ کو میجر کر سکتا, اس میٹر میں الیکٹران ہوتا اور وہ الیکٹران آزاد ہوتا, وہ الیکٹرک فیلڈ کے مطابق حرکت کر سکتا, تو آپ میجر کرتے about 10 ٹو دا پاور 2 یعنی کہ 100 نیوٹن پر کولم. بجلی کی تار میں بھی الیکٹرک فیلڈ موجود ہے. اگر الیکٹرک فیلڈ نہ ہو تو پھر الیکٹرانز فلو نہ کرتے اور کوئی کرنٹ نہ ہوتا. لیکن الیکٹرک فیلڈ ایٹم کے مقابلے میں یا ایٹماسفیئر یا کسی اور چیز کے مقابلے میں بہت کم ہوتا. وہ اس لیے کہ کاپر یا جو بھی مٹیریل جس سے تار بنا ہوا وہ اچھا کنڈکٹر ہے. اگر یہ بہترین کنڈکٹر ہوتا, اگر یہ پرفیکٹ کنڈکٹر ہوتا, تو پھر اس میں الیکٹرک فیلڈ زیرو ہوتی. دی الیکٹرک فیلڈ وینشز انسائڈ اے پرفیکٹ کنڈکٹر. اور وہ اس لیے کہ اگر آپ ایک معمولی سا الیکٹرک فیلڈ بھی لگائیں تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ کرنٹ فلو ہوگا. there will be an infinite current if it is an infinitely conducting material. دھاتوں میں سے برقیے یا الیکٹرانز بآسانی گزر سکتے ہیں, اس واسطے کہ ہر دھات میں بہت سے آزاد الیکٹرانز ہیں,
اور اگر ایک معمولی سا الیکٹرک فیلڈ بھی اس سمت میں لگایا جائے تو الیکٹرانز اس سمت میں ایکسیلریٹ کرنے لگتے ہیں. لیکن اگر یہی الیکٹرک فیلڈ ہوا میں لگائی جائے تو اس کے نتیجے میں بہت کم الیکٹرانز فلو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہوا میں جو ایٹمز موجود ہیں یا جو مالیکیولز موجود ہیں آکسیجن کے اور نائٹروجن کے، وہ الیکٹرانز کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھتے ہیں. اگر الیکٹرانز کو ان سے علیحدہ کرنا ہے تو خاصی انرجی دینے کی ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا جب یہ الیکٹرک فیلڈ اپلائی کی جاتی ہے تو صرف ایک آدھ الیکٹران ہی ہوتا ہے جو کنڈکٹ کرتا ہے اور جو ایک سمت سے دوسری سمت میں جاتا ہے. اب اگر اس الیکٹران کی انرجی کافی ہو جائے، اگر آپ نے الیکٹرک فیلڈ بہت زیادہ لگایا ہوا ہو تو ایک الیکٹران پھر کسی مالیکیول یا ایٹم کے ساتھ ٹکرا کر اس میں سے مزید الیکٹرانز پیدا کر سکتا ہے. اس کو آئونائزیشن کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک چنگاری یا اسپارک پیدا ہوتی ہے. تو اس کو میں عملاً آپ کو دکھانا چاہوں گا. ہر موٹر سائیکل میں ایک اسپارک پلگ ہوتا ہے، اور ایک میرے پاس یہاں پر موجود ہے. یہ دیکھیں کہ اس کا ایک حصہ یہ ہے جو اس باڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور دو الیکٹروڈز ہیں جن کے درمیان ایک چھوٹا سا گیپ ہے. تو اوپر والے الیکٹروڈ اور نچلے الیکٹروڈ کے درمیان جب الیکٹرک کرنٹ پاس ہوتا ہے تو اس میں سے ایک اسپارک نکلتا ہے. اسپارک اس وقت نکلے گا جب یہاں پر ایک بریک ڈاؤن ہوگا. اب چلیے میں اس کو چلا کر دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب میں اس موٹر سائیکل کو کک کروں گا، اس کے کک کو یوں دھکا دوں گا، تو اس کے نتیجے میں ایک جنریٹر کام کرنے لگے گا. اس جنریٹر سے الیکٹرک فیلڈ پیدا ہوگا. وہ فیلڈ اس اسپارک پلگ کے گیپ کے اکراس لگے گا. تو چلیے تو آپ نے یہاں یہ دیکھا کہ الیکٹرک بریک ڈاؤن ہوتا ہے جس کی وجہ سے چنگاری نکلتی ہے، اور یہ چنگاری ضروری ہے تاکہ جو ہوا اور پٹرول آپس میں مکس ہوتے ہیں ان کو جلایا جائے. جب یہ ایندھن جلتا ہے، پٹرول جلتا ہے، تو اس کے نتیجے میں گیسز باہر کی طرف جاتی ہیں، پریشر بنتا ہے، اور وہ پریشر پھر پسٹن کو پیچھے دھکیلتا ہے. اس سے اس کا پہیہ گھومتا ہے اور موٹر سائیکل آگے چلتی ہے. تو یہاں پر چنگاری نکالنا اسپارک پلگ کے اندر بہت ضروری ہے. اب یہی اصول بجلی، آسمانی بجلی کا سبب ہے. آسمانی بجلی میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ باہر جا کے کسی میدان میں کھڑے ہوں تو وہاں آپ کو ایک ایٹماسفیرک الیکٹرک فیلڈ میجر کرنے کو ملے گا. وہ فیلڈ کہاں سے آتا ہے؟ اب ہمیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے. جب سورج کی شعاعیں زمین کے اوپر پڑتی ہیں تو اس کے نتیجے میں بخارات اوپر اٹھتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ اوپر اٹھتے ہیں تو گرم ہوا اور ٹھنڈی ہوا یہ آپس میں یوں ٹکراتی ہیں. جب یہ ٹکراتی ہیں تو اس کے نتیجے میں آئونائزیشن پیدا ہوتی ہے. مطلب یہ کہ الیکٹرانز ایٹم سے چھیل کے الگ ہو جاتے ہیں. تو پازیٹیو آئنز ایک طرف ہو جاتے ہیں اور الیکٹرانز دوسری طرف. یہ وہ انرجی سورس ہے، مطلب یہ کہ سورج سے جو انرجی ملتی ہے ہمیں، جو پھر بادلوں میں پہنچتی ہے اور بادلوں کو چارج کرتی ہے. تو جب بادل کا چارج بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہاں پر سے ایک الیکٹرک فیلڈ اسٹیبلش ہوتی ہے. وہ الیکٹرک فیلڈ زمین کی طرف ہے. اب جب یہ الیکٹرک فیلڈ کی مقدار، اس کی انٹینسٹی ایک حد سے گزر جاتی ہے تو پھر ایک بجلی کا جھٹکا وہاں سے گزرتا ہے. اس کو ہم آسمانی بجلی کہتے ہیں، اور اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں. کچھ بجلی اس طرح کی ہوتی ہے کہ سارے بادل روشن ہو جاتے ہیں، جبکہ کبھی کبھی ہمیں ایسی بجلی دکھائی دیتی ہے جو
کسی درخت کے اوپر یا مکان کے اوپر گرتی ہے. اب ایسی صورت میں بہت زیادہ کرنٹ اس میں سے گزرتا ہے اور جو کچھ نیچے ہے وہ پھر تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے لائٹننگ راڈ آج سے کوئی 200-250 سال پہلے ایجاد ہوا، اور یہ دریافت غالباً بینجامن فرینکلن کی ہے. یہ شخص، یہ ایک امریکن تھا، پتنگ اڑا رہا تھا جس وقت بادل کڑک رہے تھے، بجلی کڑک رہی تھی، اور اس نے یہ دیکھا کہ ایک چابی اس نے جو اپنے پتنگ کے ساتھ باندھی ہوئی تھی وہاں سے ایک کرنٹ گزرا، اور اس وقت اس کو یہ یقین ہو گیا کہ ہاں بجلی اس واسطے کڑکتی ہے کہ بادلوں میں چارج ہوتا ہے اور یہ الیکٹرک فیلڈ کے سبب ہوتا ہے. آج اس سے بچنے کے لیے بجلی کے لائٹننگ راڈز جگہ جگہ لگائے جاتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ہر چارج سے الیکٹرک فیلڈ کی لائنز نکلتی ہیں، اور ان کی انٹینسٹی یا ان کی شدت ہم کولومز لا سے معلوم کر سکتے ہیں. کولومز لا کے مطابق فورس بٹوین ٹو چارجز از K جو کانسٹنٹ ہے انٹو Q1 Q2 ڈیوائڈیڈ بائی R². تو اگر ہم وہاں پر ایک ٹیسٹ چارج رکھیں Q0، تو وہاں سے ہم F ڈیوائڈیڈ بائی Q0 اس کو ہم E کہتے ہیں، تو دیٹ از ایکول ٹو Q ڈیوائڈیڈ بائی 4πε0 R². تو اس طرح سے ہر چارج سے جو لائنز آف فورس نکلتی ہیں، الیکٹرک فیلڈ نکلتی ہے، اس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب جو سب سے چھوٹا چارج ہے، جو انفینیٹیسمل تو نہیں لیکن سب سے چھوٹا پھر بھی ہے، وہ الیکٹران کا ہے. اور الیکٹران کا چارج ناپنے کے واسطے سب سے پہلے ملیکن نے ایک ترکیب سوچی تھی. ملیکن کے ایکسپیریمنٹ میں آئل ڈراپس استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایک ایٹمائزر، مطلب یہ کہ ایک اسپرے گن سے وہ ایک ڈبے کے اندر یا چیمبر کے اندر انجیکٹ کیے جاتے ہیں. جب یہ اندر پہنچتے ہیں تو ان میں سے کچھ آئل ڈراپس ایسے ہیں جو آئنائز ہو چکے ہیں. اب آئنائز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. جب بھی کوئی رگڑ ہوتی ہے تو اس کی نتیجے میں الیکٹرانز اور آئل ڈراپس یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ کچھ آئل ڈراپس ایسے ہیں جن کے اوپر چارج موجود ہوتا ہے. اگر الیکٹرک فیلڈ موجود نہ ہو تو یہ آئل ڈراپس خود بخود نیچے کی طرف آ کے گر جائیں گے. لیکن اگر ایک الیکٹرک فیلڈ لگایا جائے اور ایسی سمت میں کہ یہ اس کو اوپر کی طرف لے جائے، تو پھر ایک بیلنس اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب mg that is the force which acts on an oil drop is equal to E times E charge multiplied by the electric field. چنانچہ ہمیں یہاں پر الیکٹرک چارج نکالنے کا ایک موقع ملتا ہے، بشرطے کہ ہم الیکٹرک فیلڈ یہاں ایک مخصوص ویلیو کی اپلائی کریں، اور یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. چنانچہ اس طرح سے ہم نے سب سے پہلے الیکٹران کا چارج معلوم کیا تھا. اور یہ بھی عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایک الیکٹران آئل ڈراپ کے اوپر نہیں ہوتا، بعض دفعہ 2 ہوتے ہیں، بعض دفعہ 20 ہوتے ہیں، لیکن جتنے بھی الیکٹرانز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے چارج اسی حساب سے زیادہ ہوتا. اور ملیکن آئل ڈراپ ایکسپیریمنٹ سے یہ معلوم ہوا کہ صرف چند مخصوص چارجز دیکھے جا سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا. دس از کالڈ دی کوانٹائزیشن آف الیکٹرک چارج. کچھ وقت پہلے میں نے آپ کو یہ دکھایا تھا کہ جب ایک الیکٹرک فیلڈ موجود ہوتی ہے تو کاغذ کے ٹکڑے اس کی طرف دوڑتے ہیں. تو جہاں چارج ہوتا وہاں الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے اور کاغذ کے ٹکڑے پھر اس کی طرف بھاگتے ہیں. اب اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں فوٹو کاپیئر بنانے کے لیے. کتنی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک اتنی سمپل چیز ہم نے دیکھی اور اس سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ ہم کسی کاغذ کو کاپی کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو ایک فوٹو کاپیئر کے اندر ایک ڈرم ہوتا ہے اور یہ ڈرم فوٹو سینسیٹیو ہوتا ہے. جب لائٹ اس کے اوپر پڑتی ہے تو کہیں پر پازیٹیو چارج بنتا ہے اور کہیں پر نیگیٹو چارج. جتنی زیادہ لائٹ پڑتی ہے تو چارج کی انٹینسٹی یا چارج کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے،
اور اس کے نتیجے میں جو الیکٹرک فیلڈ بنتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا. اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا ایک خاص کارٹریج کو کھول کر. کارٹریج کے اندر، اور یہ کارٹریج جو ہے ہر فوٹو کاپیئر کے اندر ہوتا ہے، اس کی شکلیں ذرا مختلف ہوتی ہیں. جو بڑے فوٹو کاپیئرز ہیں ان کا یہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا فوٹو کاپیئر ہے جس کا میں نے کارٹریج نکالا. اب اس میں اگر آپ کھول کے دیکھیں تو ایک فوٹو سینسٹیو ڈرم ہے. فوٹو سینسٹیو ڈرم سے مطلب یہ کہ جب روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے ایک لینس کے ذریعے سے تو کہیں پر زیادہ چارج اور کہیں پر کم چارج پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک کنٹینر ہے جس کے اندر کاربن پاؤڈر موجود ہوتا ہے، اور وہ بہت باریک ہے، صرف چند مائکرونز کا ہوتا ہے. کچھ پاؤڈر اس ڈرم کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہی کالک ہے جو پھر جا کر کاغذ کے ساتھ لگتی ہے اور اس کے اوپر نقش پیدا کرتی ہے. لہٰذا یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک الیکٹروسٹیٹک ایپلیکیشن ہے. اس ڈرم کے اوپر جو چارجز کا پیٹرن ہوگا وہی پھر کاغذ کے اوپر منتقل کیا جائے گا. ایک اور ایپلیکیشن کا میں ذکر کرتا چلوں گا. آپ نے بہت سے پرنٹرز دیکھے ہوں گے جو انک جیٹ پرنٹرز کہلاتے ہیں. اب انک جیٹ پرنٹر میں سیاہی کا ایک جیٹ، ایک دھار آگے کی طرف آتی ہے اور اس کو پہلے چارج کیا جاتا. اب جب آپ کسی جیٹ کو چارج کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈراپس بننے لگتے ہیں، اور جو ڈراپس کے اوپر چارجز ہیں ان کو پھر آپ الیکٹرک فیلڈ کے ذریعے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر الیکٹرک فیلڈ زیادہ لگائی جائے تو کم ڈراپس باہر نکلیں گے، کاغذ کے ساتھ جا کے لگیں گے، اور اگر کم کی جائے تو پھر زیادہ لگیں گے. تو اس طرح سے ہم ہر کاغذ کے پوائنٹ کے اوپر ڈراپس کی انٹینسٹی کنٹرول کر سکتے ہیں ایک الیکٹرک فیلڈ لگا کر. تو یہ ایک اور بڑی دلچسپ ایپلیکیشن بنی جہاں آپ الیکٹرک فیلڈ کو استعمال کرتے ہیں ڈینسٹی کنٹرول کرنے کے واسطے. اگر صرف ایک چارج کہیں پر موجود ہو تو اس سے الیکٹرک فیلڈ کیلکولیٹ کرنا تو ہم جانتے ہیں کولومز لا کے استعمال سے. اگر ایک دوسرا چارج جس کی اسٹرینتھ اتنی ہی ہو لیکن چارج اس کا الٹ ہو، تو اگر ایک پازیٹیو ہے دوسرا نیگیٹو ہے، اگر تو یہ دونوں ایک ساتھ ہوں تو پھر یہ ایک دوسرے کو کینسل کرتے ہیں. لیکن اگر ان کو تھوڑا سا علیحدہ کیا جائے، ان میں فاصلہ پیدا کیا جائے، تو اس کو ایک نام دیا جاتا ہے الیکٹرک ڈائپول. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ڈائپول کسی جگہ کے اوپر رکھا جائے تو اس کے نتیجے میں الیکٹرک فیلڈ کی مقدار کتنی بنتی ہے. آپ کے سامنے ایک الیکٹریکل ڈائپول ہے، دو چارجز ہیں جن کے درمیان فاصلہ d ہے، اور پلس q کا فاصلہ بنتا ہے پوائنٹ P سے ایکول ٹو r، اور اسی طرح سے مائنس q کا بنتا ہے r. جو پلس چارج ہے اس کے نتیجے میں الیکٹرک فیلڈ E پلس پیدا ہوتی ہے، اور جو مائنس چارج ہے اس کے نتیجے میں E مائنس. تو جو ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو بنے گی وہ دونوں کی جمع ہوگی E پلس پلس E مائنس. اور اب یاد رہے کہ E پلس اور E مائنس دونوں ویکٹر کوانٹیٹیز ہیں، لہٰذا ہمیں ڈائریکشنز کو بھی شامل کرنا ہوگا. تو E پلس اور E مائنس کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور اس کو E کہا گیا ہے. اب E پلس اور E مائنس Q اوور R اسکوائرڈ ٹائمز K از 1 اوور 4 پائی ایپسیلون ناٹ کے برابر ہے. دونوں کی میگنیٹیوڈز برابر ہیں، لیکن اب ہمیں ڈائریکشنز بھی شامل کرنے ہیں. تو جو ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو بنتی ہے دیٹ از E پلس انٹو کوسائن تھیٹا پلس E مائنس انٹو کوسائن تھیٹا. ڈائیگرام سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوسائن تھیٹا کی قیمت ہے d/2 ڈیوائڈیڈ بائی ایکس اسکوائرڈ پلس d/2 اسکوائرڈ. تو ادھر سے E کی ویلیو نکل آتی ہے، تھوڑا سا سمپلیفائی کیجئے، اور یہاں سے E
is equal to QD divided by x squared plus d over 2 squared to the power 3 by 2. अब जो Q into D है, मतलब ये कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दी सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, उसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं. सो P is equal to QD and P is known as the dipole moment, या ये कहें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली वो डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में होगी, और ये आपके सामने है. E is equal to P over x cubed times this factor 1 over 1 plus d by 2x squared to the power 3 halves. यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बशर्ते कि d बहुत छोटा हो. तो अगर ये दो चार्जेस एक दूसरे के बहुत करीब हों, d की वैल्यू कम होगी, और ऐसी सूरत में आप बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करके छोटी टर्म्स को एक्सपेंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से फिर ये नतीजा सामने आता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज इक्वल टू P, where P is the dipole moment, divided by x cubed. x cubed वो फासला बनता है from the dipole to the point of observation, और ज़ाहिर है इसके साथ एक फैक्टर 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी है. अब ये फार्मूला बहुत अहम है इस वास्ते कि नेचर में, फितरत में छोटे डाइपोल्स बहुत आम हैं. मिसाल के तौर पर अगर एक एटम है, उस एटम का हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इधर हो और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर कहीं और हो, तो एक चार्ज सेपरेशन मौजूद है. और अगर इसमें सेपरेशन D हो और चार्जेस जो कि इक्वल होंगी Q हो, तो वो डाइपोल मोमेंट Q इंटू D बनता है. अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं किसी एंगल के ऊपर. पॉजिटिव चार्ज एक सिम्त में जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ, और जो नेट फोर्स है इस डाइपोल के ऊपर वो ज़ीरो होगी, इसलिए कि जो टोटल चार्ज बना प्लस एंड माइनस वो ज़ीरो है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस डाइपोल के ऊपर असर कोई नहीं होगा. अगर तो ये राइट एंगल्स पे है, परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, तो इसके ऊपर एक टॉर्क अमल करेगा. टॉर्क इस वास्ते कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक सिम्त में और नेगेटिव चार्ज दूसरी सिम्त में जाना चाहेगा. सो देयर विल बी वन फोर्स दिस वे एंड अदर फोर्स दिस वे. इनके दरमियान कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसके नतीजे में टॉर्क पैदा होता है. तो चलिए इस टॉर्क की मिक़दार हम कैलकुलेट करते हैं. अब टॉर्क के दो हिस्से बनेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से. दोनों ऐड होते हैं और ये आपके सामने है कि द टॉर्क इज द फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज d by 2 sin थीटा. दोनों को ऐड करें तो इससे FD sin थीटा बनता है. इससे सिंप्लीफाई करने से आप टाउ को लिख सकते हैं एज P into E sin थीटा. P is the dipole moment, electric dipole moment, और इस तरह से हमने ये साबित किया है कि द टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E. दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है. याद रहे कि जब दो वेक्टर्स होते हैं, एक A है दूसरा B है, इनके दरमियान एंगल अगर थीटा हो तो क्रॉस प्रोडक्ट इज द लेंथ ऑफ दिस इंटू द लेंथ ऑफ दिस इंटू द साइन ऑफ द एंगल. तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो द टॉर्क इज P क्रॉस E. ये एक बड़ा अहम फार्मूला बनता है. जब डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होता है तो जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, उसके ऊपर एक टॉर्क अमल करता है. टॉर्क जो घुमाता है डाइपोल को, वो इसके ऊपर काम भी करता है. कितना काम करता है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. या तो हम इसको F इंटू DX लिख कर इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर इसको टाउ इंटू दी थीटा लिख कर थीटा के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं. और इंटीग्रेशन तो यहाँ बहुत सादा होगी इस वास्ते कि टॉर्क जो है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है. तो चलिए ये इंटीग्रेशन करते हैं. द वर्क डन इज द इंटीग्रल ऑफ टाउ डी थीटा फ्रॉम सम थीटा नॉट टू सम थीटा. मतलब ये
کہ جب ہم تھیٹا ناٹ سے شروع کرتے ہیں اور تھیٹا پہ ختم کرتے ہیں تو انٹیگریشن کی لیمٹس تھیٹا ناٹ سے تھیٹا تک جاتی ہیں. تو اب یہاں پر ٹاؤ کی ویلیو ڈالیے, W بیکمز انٹیگرل ڈی تھیٹا فرام تھیٹا ناٹ ٹو تھیٹا آف مائنس پی ای سائن تھیٹا. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا انٹیگریشن بہت ہی سادہ ہے, سائن تھیٹا کا انٹیگرل کوسائن تھیٹا ہے, اس کے لمٹس اس میں ڈالیں اور یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دا ورک ڈن ان اورینٹنگ اے ڈائیپول, مطلب یہ کہ اس کو تھیٹا ناٹ سے تھیٹا تک پہنچانے کے لیے وہ بنتا ہے ڈیلٹا یو وچ از مائنس پی ای انٹو کوسائن تھیٹا مائنس کوسائن تھیٹا ناٹ. ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی جگہ سے نہ ہلیں, اگر ڈائیپول اسی جگہ پہ رہے اور تھیٹا ناٹ برابر ہوں تو کوئی کام نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ تھیٹا ناٹ کو مثال کے طور پہ پائی بائی 2 رکھیں اور تھیٹا کو 0 کر دیں تو اٹ ول بی 1 مائنس 0 ملٹیپلائڈ بائی پی انٹو ای. تو اس طرح سے ہم نے ورک ڈن ان اورینٹنگ اے ڈائیپول نکالا. اس لیکچر میں ہم نے برقی طاقتوں کے اوپر غور کرنا شروع کیا ہے. یہ ایک لمبا سفر ہوگا لیکن اس کی شروعات تو آپ نے دیکھ لی. سب سے پہلے ہم نے یہ معلوم کیا کہ 2 علیحدہ قسم کے چارجز ہیں, مثبت اور منفی. ان کی پہچان یہ ہے کہ مثبت چارج ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں, منفی بھی ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں, لیکن مثبت اور منفی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں, کشش ہوتی ہے وہاں پر. ہر چارج میں سے الیکٹرک فیلڈ نکلتی ہے. The charge is the source of the electric field. الیکٹرک فیلڈ کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی چارج اس فیلڈ کے اندر موجود ہو تو اس کے اوپر ایک فورس عمل کرتی ہے. جتنی زیادہ فورس ہوگی اتنی ہی زیادہ الیکٹرک فیلڈ ہوگی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ چارجز کوانٹائزڈ ہیں, مطلب یہ کہ جو الیکٹران ہے اس کا کم سے کم چارج ہے اور جو جتنے دوسرے چارجز قدرت میں پائے جاتے ہیں وہ اس کے ملٹیپلز ہیں, یا تو اس سے 2 گنی زیادہ ہے یا 1,00,000 گنی زیادہ ہے, لیکن وہ بیسک یونٹ ہے. اس کو چارج کوانٹائزیشن کہتے ہیں. اس لیکچر میں نے آپ کو الیکٹروسٹیٹکس کی کچھ اپلیکیشنز بھی بتائیں, خصوصاً وہ جو فوٹو کاپیئرز یا انک جیٹ پرنٹرز سے متعلق ہیں. چارجز کو کنٹرول کرنا ایک انتہائی ضروری کام ہے اس جدید دنیا میں جہاں ہر چیز الیکٹرانکس کی مدد سے چلتی ہے. اور الیکٹرانکس, وہ لفظ کہاں سے آیا؟ الیکٹران سے آیا. تو ہمیشہ ہم بیسکس پہ پہنچتے ہیں اور اسی واسطے بیسک فزکس اس دنیا کو سمجھنے کے لیے, اپنے آس پاس کے ماحول کو, آس پاس کے جو حالات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو اس پر ہماری بات جاری رہے گی.